الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 14واں پارہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 کی میں تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ تو بیان کو شروع کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کریں اور انہیں اس کی طرف توجہ دلائیں۔ تو ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان جس آیت کریمہ کو میں نے بنایا ہے اس کے تحت یہ ہے کہ حافظ قرآن۔ ایک تو یہ کہ حافظ قرآن، دوسرا یہ کہ کیسے حافظ قرآن بنا جائے، اور تیسری چیز سب سے اہم یہ ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تو اس کے تعلق سے مفسر کرام نے بیان کیا احادیث کریمہ کی روشنی میں، قرآن مجید سے پہلے کئی ساری کتابیں آسمانی نازل ہوئیں انبیاء کرام پر، جیسا کہ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وغیرہ وغیرہ کئی ساری کتابیں نازل کی گئی، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ صرف اور صرف اس نبی کو یاد ہوتی تھی جن پر وہ نازل ہوئی، یا پھر اس کے بعد سے نئی شریعت آنے تک جتنے نبی آتے تھے انہیں بھی وہ یاد ہوتی تھی، لوگوں کو یاد نہیں ہوتی تھی، امت کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے تعلق سے کہا گیا یہ اللہ عز و جل کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے مقدس کلام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس انداز میں اہتمام فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور کہا بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں 10-12 سال کے، انہیں بھی قرآن مجید یاد ہو جاتا ہے، تو یہ یقیناً اللہ عز و جل کی طرف سے ایک بہترین انتظام ہے۔ اب ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ حافظ قرآن بننا کیا ہے، فرض ہے؟ تو مفسرین کرام کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فقہاء کرام ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فرض تو نہیں ہے ہر ایک کے لیے، لیکن ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جسے قرآن مجید یاد ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، مختلف روایتوں کے مطابق الگ الگ فضیلتیں اس کی آئیں ہیں۔ تو ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش ہے، پھر اس کے بعد بیان کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص حافظ قرآن بنتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کی بخشش فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا۔ سبحان اللہ! تو اندازہ لگائیں۔ دوسری روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بروز محشر حافظ قرآن کے والدین کے سر پر اللہ عز و جل تاج پہنائے گا، انہیں بڑی عظمتیں دی جائیں گی، انہیں ان کے مراتب کو بلند کیا جائے گا، ان کی تعریفیں کی جائیں گی، انہیں اتنا انعام و اکرام دیا جائے گا کہ وہ کہیں گے پروردگار ہم نے تو دنیا میں ایسے اعمال نہیں کیے تھے، ہماری کیفیتیں تو ایسی نہیں تھی، اتنی فرما برداریاں ہم نے نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ انعام و اکرام، یہ فضل و شرف، یہ تاج، اور اس انداز میں ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ہم تو اس کے مستحق نہیں تھے، پھر یہ ہمیں کیوں کر حاصل ہوا؟ تو اللہ عز و جل سے فرمائے گا کہ تم وہ خوش نصیب لوگ ہو جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا۔ تو اس کے تعلق سے بزرگان دین نے ایک نصیحت فرمائی، کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
بے شک اولاد اور مال یہ آزمائش. اب اس کو سمجھایا اس اعتبار سے اللہ عز و جل مال سے نوازتا ہے. اب بندے کے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا تو اب چاہے وہ اپنے مال کو یوں ہی خرچ کر دے, فضولیات میں خرچ کر دے, مال تو ختم ہو جائے گا, لیکن اس کی آخرت بہترین نہیں. وہی مال اگر وہ مسجد کی تعمیر میں لگاتا, وہی مال اگر وہ مدرسے کی تعمیر میں لگاتا, وہی مال اگر وہ غریبوں پر خرچ کرتا اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے صحیح طریقے سے اس کے حقوق ادا کرتا, تو ایسی صورت میں وہ مال اس کے لیے جو ہے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنتا. اور اگر وہی مال اس نے حرام میں خرچ کر دیا, حرام کاریوں میں خرچ کر دیا, برے کاموں میں خرچ کر دیا, تو ایسی صورت میں وہ مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا. تو اسی طریقے سے اولاد کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ اولاد کو بھی اللہ عز و جل نے سمجھے کہ اللہ کی طرف سے بہترین آپ کو انعام ملا ہے, اللہ عز و جل اپنی مرضی سے عطا فرمایا ہے, تو آپ اس کو صحیح طریقے سے لگائیں, صحیح طریقے سے جو ہے اس کا استعمال کریں. اگر آپ نے اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیا تو ظاہر سی بات ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنائیں, عالم دین بنائیں. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جو ہے آخرت میں کامیابی ملے گی, آپ پر اللہ عز و جل کے فضل و کرم کی بارشیں ہو جائیں گی. اور اگر آپ نے جو ایسا نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اللہ عز و جل کی طرف سے ملنے والے اس انعام کا غلط استعمال کیا. اس کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. ہمارے علماء کرام نے فرمایا ایک شخص تھا جس کے 3 لڑکے تھے, جس میں سے 2 لڑکے بڑے چالاک تھے, بڑے ہوشیار تھے. تو اس نے جو ہے انہیں ایک کو ڈاکٹر بنایا, ایک کو انجینئر بنایا. اب تیسرے بیٹے کی کیفیت یہ تھی کہ پڑھائی میں بہت کمزور تھا, اس کی کیفیت بالکل جو ہے ان سے ملتی جھلتی نہیں تھی. بہت کوششیں کی, بار بار وہ فیل ہو جاتا, بار بار امتحان میں وہ فیل ہو جاتا. تو والد صاحب نے جو اس کا ہاتھ پکڑا, لے جا کر دارالعلوم میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا. ایک مدت گزری کہ وہ بچہ جو بیکار تھا, ناکارہ تھا, لیکن جو ہے قرآن مجید کے فیض و برکات جب اسے حاصل ہوئے, وہ حافظ قرآن بن کر وہاں سے نکلا, دین کا ایک بہترین عالم دین بن گیا. تو معاملہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا. انتقال کے چند دن بعد اس حافظ قرآن بچے نے اپنے والد گرامی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا, بجان اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس والد نے کہا, اے میرے بیٹے, اللہ عز و جل نے مجھے 3 بیٹے نوازے تھے, اچھے ہوش والے, اچھی تربیت والے, اور اس انداز میں جو ان کی کیفیات تھی ان میں سے 2 بچوں کو میں نے ان میں سے ایک کو ڈاکٹر بنایا, ایک کو انجینئر بنایا. اس ڈاکٹر کے بنانے کی نہ اس کے سرٹیفکیٹ نے, نہ اس کی قابلیت نے, نہ اس کی ڈگری میرے کام آئی, نہ اس انجینئر کی کوئی ڈگری میرے کام آئی. اگر میرے کام آئی تو میں نے جو تجھے حافظ قرآن بنایا, اللہ عز و جل نے مجھ پر رحم فرمایا, اور تجھے حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے ان برکتوں کی بنا پر قرآن مجید کے فیض و برکات مجھے شامل حال ہوئے, اور اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. تو آئے معزز سامعین کرام, جب آپ نے مختصر فضیلت اور اس کے فائدوں کو سماعت کر لیا تو اب ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ بھئی حافظ قرآن کس کو بنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس جو ہے گھر میں لڑکے نہیں ہیں, صرف لڑکیاں ہیں, تو کیا میں اپنی لڑکی کو بھی حافظ قرآن بنا سکتا ہوں؟ بنانا چاہیے, نہیں چاہیے. تو اب ایسی صورت میں جو ہے کئی سارے لوگوں نے کئی ساری اپنی سوچیں دی ہیں, کئی سارے فکریں دی ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی حافظ قرآن بنائیں گے تو ہو سکتا ہے آگے چل کے ان کے لیے پریشانی کا سلسلہ ہو, وہ وقت نہ دے سکیں, حفظ بھول جائیں, پھر طرح طرح کی جو ہے ان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر کوئی شخص اپنی اس بچی کو تربیت کے طور پر صحیح طریقے کے ساتھ ایک بہترین جذبہ دے کر, ایک قرآن مجید کے فیض و برکات کے تعلق سے اسے نصیحت کرتے ہوئے, اس کی تربیت دیتے ہوئے, اس کے اندر وہ شوق اور جذبہ بیدار کرتے ہوئے اگر اس کو حافظ قرآن بنائے, اور اسے بھی جو ہے اس بچی کو بھی قرآن مجید سے محبت ہو, اس کی تلاوت کی اس کو عادت ہو جائے, پھر اس کے بعد جو ہے قرآن مجید سے بہترین لگاؤ اگر اس کا صحیح معنوں میں رہا
پھر جو ہے وہ وقت ضرور نکال لے گی اور وہ اپنی پوری زندگی قرآن مجید کا ورد کرتے ہوئے، جہاں پر قرآن مجید کا ورد کرنے کی بنا پر اسے بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، نیکیاں ملے گی، وہیں پر جو ہے اس کا قرآن مجید سے تعلق ہمیشہ قائم رہنے کی بنا پر اس کے والدین کو بھی ثواب جاریہ ملتا رہے گا، اور یہ بچی یقیناً اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، بن سکتی، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی ناممکن کام نہیں، بس حوصلے کی ضرورت ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ حافظ قرآن کیسے بنے، کیا اس کی ترکیب؟ تو ترکیبیں بہت ساری، لیکن مختصر میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ جن بچوں کو قرآن مجید پڑھنا آ گیا، اب وہ جو ہے قرآن مجید کو یاد کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو حفظ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہمارے علماء کرام نے کہا کہ بچوں کی دو طریقے کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ بعض بچے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، انہیں 2-4 بار 5-10 بار پڑھنے سے جو ہے سبق یاد ہو جاتا اور وہ ہمیشہ اس کو محفوظ بھی کر لیتے، اور بعض بچے ذہنی طور پر تھوڑے کمزور ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ جو ذہنی طور پر کمزور ہو وہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا، نہیں، وہ بھی حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا گویا کہ معجزہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے اتنا آسان فرمایا ہے کہ یہ جو ہے بچوں کو یاد ہو چکے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو اب وہ کیسے حافظ بنے؟ تو اس کا طریقہ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے حفاظ نے یہ کہا کہ وہ جو ہے قرآن مجید کو یاد کرنے تو اس میں زیادہ وقت لگائے، ایک ایک آیت کو 10 بار میں یاد نہیں ہوتی، 20 بار پڑھے، 20 بار میں یاد نہیں ہوتی، 25 بار پڑھے، 30 بار پڑھے۔ پڑھنے کی اپنی جو عدد اس نے متعین کیا ہے، اس عدد سے زیادہ اس کو پڑھے تو یقیناً ضرور جو ہے قرآن مجید کا وہ حافظ بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی اس کو زیادہ محنت کرنا پڑے، لیکن حافظ قرآن وہ ضرور بن سکتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں۔ اب ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، کس انداز میں، کب قرآن مجید کو یاد کیا جائے، یہ بھی ایک لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا ٹائمنگ ہو کہ جس وقت قرآن مجید یاد کیا جائے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اگر صرف بچوں کو حافظ قرآن ہی بنائیں گے تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے وہ دنیا میں ترقی نہ کر سکے۔ تو میرے بھائی یہ سوچ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، وہ ضرور دنیا میں بھی ترقی کرے گا۔ اللہ عز و جل نے اس کے مقدر میں جتنا رزق لکھ دیا ہے وہ اسے مل کر ہے، کوئی ایک دانہ بھی اس کا چھن نہیں سکتا۔ ہاں اگر دینداری آپ نے اس کو سکھائی ہے تو وہ رزق جو اس کے مقدر کا اللہ عز و جل نے لکھا ہے وہ حلال طریقے سے وہ حاصل کرے گا، حرام کے قریب نہیں جائے گا۔ اور یہ وہ کیفیت ہوگی کہ جس کی بنا پر آپ کی پرورش کا آپ کو بڑا اجر و ثواب ملے گا، اور آپ کی آخرت جو ہے تباہی سے بچ جائے گی، اور اس آپ کی اولاد کی آخرت بھی تباہی سے بچ جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، اب وقت کیا ہونا چاہیے؟ تو وقت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، وقت جو ہے سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ وقت کے اوپر ہم جو ہے توجہ دیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھی پڑھا رہے ہیں تب بھی بچے حافظ قرآن بن سکتے ہیں، اسکول میں بھی ان کے لیے وقت کو مقرر کرائیں، پھر اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز کا انہیں سب سے پہلے عادی بنائیں، پھر اس کے بعد مغرب سے عشاء تک انہیں ضرور جو ہے قرآن مجید حفظ کرنے لگائیں، عشاء بعد سے لے کر 10 بجے تک ان کے اوپر بھرپور محنت کریں کہ وہ جو ہے بیٹھ کر قرآن مجید کو خوب یاد کریں، رٹیں، بار بار پڑھیں، اس کی تکرار کرتے رہیں۔ ان کی غذا بھی بہترین، اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں کہ انہیں جو ہے دودھ کا استعمال کرائیں، انہیں کھجور کھلائیں، انہیں بادم کھلائیں، ان کا ذہن بھی چالاک کریں۔ اور سب سے اہم چیز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ اہم چیز یہ ہے کہ انہیں جو ہے فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں سے دور رکھیں، گناہوں کی ان کے اندر نفرت پیدا کریں، اس لیے کہ ذہن کند اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر وہ گناہوں سے پاک رہے گا، قرآن مجید کو یاد کرنے، قرآن مجید کو دیکھنے، نیک کام کرنے کی اس کی عادت رہے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک عمل کی بنا پر اس کا حافظہ بھی تیز ہوگا۔ جب حافظہ اس کا تیز ہوگا، یادداشت اس کی تیز ہوگی تو یقیناً وہ حافظ قرآن بنے گا۔ آج بڑا ہم نے عجیب و غریب اپنا ماحول بنا رکھا ہے، ہم بچوں کو جو ہے اپنی مصروفیت میں، اپنے کاموں میں کوئی فرق نہ پڑے، اس وجہ سے خود ہی موبائل کھول کر بچے کے ہاتھ میں دے کر اسے مصروف کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے کام صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور اس بنا پر بچے جو ہے گیموں کے شوقین ہو جاتے ہیں، بچے جو ہے پروگرامز کے شوقین ہو جاتے ہیں، بچے کارٹونز کے شوقین ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنے جنون کی ان کی کیفیت دھیرے دھیرے بن جاتی ہے کہ اب چاہو نہ چاہو انہیں دینا ہی۔ تو معزز خواتین حضرات، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو اس عادت سے بچائیں، اس کی وجہ سے بے شمار ان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں کی روشنی پر بھی اثر پڑے، ہو سکتا ہے کہ ان کی صحت پر بھی اثر پڑے، اور سب سے بڑی جو ان کو پریشانی لاحق آئے گی، سب سے بڑھ کر ان کا جو نقصان ہوگا وہ نقصان یہ ہوگا کہ وہ کچھ بن نہیں پائیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، بات کے اوپر توجہ دیں اور اس کیفیت کو الگ کرنے کی کوشش کریں۔ خود بھی قرآن مجید لے کر بیٹھے، انہیں بھی بٹھائیں اور توجہ ان کی دلائیں۔ قرآن مجید کا انہیں بہترین حافظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بچے بار بار قرآن مجید کو پڑھیں۔ عام طور پہ کئی سارے بچوں کی طرف میں نے توجہ دی تو مجھے پتہ چلا کہ بچے جو ایک دو بار قرآن شریف کی آیت کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید بند کر کر سوچ کر پڑھ کر سنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس انداز میں وہ کبھی حافظ صحیح نہیں بن سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک آیت، پہلے ایک آیت، مثال کے طور پر اگر میں نے یہاں پر قرآن مجید کھولی ہے تو یہاں پر میرے سامنے جو ہے آیت ہے، تو یہاں پر سورہ کی شروعات ہو رہی، جیسے ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی تو اس کے بعد جو ہے اب ایک آیت کو پڑھنا، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ کم سے کم 10 بار پڑھنے کے بعد آگے کی آیت کو یاد کریں۔ پھر اس کے بعد اس انداز میں ان کی یہ تیاری اثر سے پہلے تک پورے سبق کی 10 بار پڑھنے کی ہو جائے، پھر مغرب کے بعد بیٹھ کر سبق کو یاد کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سبق بہت بہترین یاد ہوگا۔ مغرب سے عشاء تک سبق یاد کریں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں، کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد پھر 1 گھنٹہ خوب جو ہے پچھلا سبق یاد کریں، آمختہ یاد کریں، اس کے اوپر بھرپور توجہ دیں، سبق کے پارے کے اوپر توجہ دیں، پھر فجر کی نماز کے ساتھ فوراً قرآن مجید کھولیں اور بیٹھیں یاد کرنے کے لیے۔ پچھلے ویڈیو اگر آپ نے میرا دیکھا ہوگا تربیت اولاد کے مضمون پر کہ اولاد کی کس طریقے سے تربیت دینی ہے، تو میں نے اس میں پوری ٹائم ٹیبل کی ڈیٹیل بھی بتائی، تمام چیزیں بھی میں نے اس میں بتائی ہیں کہ جو ہے کس انداز میں مدارس میں انتظام کیا آتا ہے بچوں کی پڑھائی کے تعلق سے۔ فجر بعد 1.5 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، پھر ایک ساتھ 3 گھنٹے وہ جو ہے پڑھ رہے ہیں، پھر دوپہر میں جو ہے 1 گھنٹہ سو کر اٹھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر کھانا کھا کر پھر پڑھ رہے ہیں، تو یہاں تک کہ عصر تک پڑھ رہے ہیں، پھر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ دیر جو ہے ان کا ذہن فریش کرنے کے لیے 1 گھنٹہ تھوڑا سا ایسا کھیل جس میں بھاگنا ہو، جس میں کودنا ہو، اس کھیل میں وہ اپنا وقت لگا رہے ہیں، پھر مغرب سے لے کر عشاء تک وہ اچھی طریقے سے بیٹھ کر سبق پڑھ رہے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر کھانا کھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد 10 بجے تک جو ہے بیٹھ کر خوب محنت سے، پوری لگن سے، پوری جستجو کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یہ معمول ہوگا تو وہ جلد سے جلد حافظ قرآن بن جائیں گے، لیکن کوشش یہ ہو کہ شروعات کی جب کیفیت ہو تو آدھا صفحہ سبق انہوں نے روز سنا، کتنا؟ آدھا صفحہ، روز کا آدھا صفحہ سبق سنانا، پھر اس کے بعد 2-4 پارے ہو گئے، 5 پارے ہو گئے، پھر اس کے بعد سبق کی مقدار بڑھا دی جائے، اور اوسطاً پہلے سال میں اگر انہوں نے 6 پارے حفظ کر لی تو اچھا ایوریج، بہتر ہے، وہ حافظ قرآن بن سکتے۔ پھر دوسرے سال جائے گا تو پھر ایسی صورت میں دوسرے سال انہوں نے 10 پارے حفظ کرنا، تو اب اندازہ لگا 5 یا 6 پارے حفظ تھے تو اب دوسرے سال 10 پارے ہو رہے ہیں، تو ملا جلا کر 15-16 پارے۔ پھر تیسرے سال انہوں نے جو ہے اور 10 پارے حفظ کرنا، اور 10 پارے حفظ کریں تو اس کی کیفیت میں اب کیا ہوگا، 15 پارے ہوئے تھے تو 25 پارے یا 26 پارے ہو گئے۔ پھر اس سال جو ہے اور 4-5 پارے بچے ہوئے، یاد کر کے باقی کا سال انہوں نے جو ہے کیا کرنا ہے، دور کرنا، بار بار ہر پارے کو یاد کرنا ہے، پورے پاروں کی طرف توجہ دینا ہے، روز 10 پارے جو ہے آمختے میں پڑھنا ہے، اور اس انداز میں چلتے پھرتے پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ اس انداز میں اگر محنت ہوگی تو بہترین حافظ قرآن بنیں گے، اور حافظ قرآن بنیں گے تو پھر ان کی عادت بھی بنی رہے گی۔ اور ان تمام طلباء سے میری گزارش ہے کہ جو حافظ قرآن بن چکے ہیں، خدا را قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ روزانہ جاری رکھیں، صبح و شام کے وقت کو مقرر کریں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ نے جو قرآن مجید کو حفظ کیا ہے وہ آپ کو پھر ہمیشہ یاد رہے گا۔ پھر میدان محشر میں آپ کے تعلق سے جو آپ کو انعام کرام ملیں گے، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم نے جو کام کیا وہ بہت بہترین کام تھا، اور جس کی بنا پر آپ کو اجر عظیم کی جو خوشخبریاں دی گئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کے مطابق آپ حقدار پائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلو، اوسطاً جو ہے 1 مہینے میں 1 پارہ حفظ ہونا چاہیے، اس کی طرف بھرپور سب بھی توجہ
توجہ دیں تو جلد سے جلد قرآن مجید کے حافظ بنیں گے، اور جلد سے جلد قرآن مجید کے جب حافظ بن جائیں گے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ تمام خدشات، وہ تمام فکریں دور ہوں گی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بیچ میں رہ جائے گا، یا پھر جو ہے 2 4 سال حافظ نہیں بن سکے، ارے کتنے سال تک جو ہے کریں گے، جانے تو نہیں ہو سک رہا چھوڑ دو، تو اس کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ تو کوشش